باب ما جاء في العسل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا قال فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله إني قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ. هذا حديث حسن صحيح. شہد بہترین چیز ہے لیکن اپنے مزاج اور تاثیر کے اعتبار سے یہ ملین ہے. ملین کا مطلب ہے کہ براز کو نرم کر دیتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ براز متماسک ہو، جوڑا ہوا ہو، بکھرا ہوا نہ ہو. وہ چیز جو ملین ہوتی ہے وہ اس کو نرم کر کے نکالتی ضرور ہے لیکن وہ متماسک نہیں ہوتا بلکہ نرم ہو کر کے نکلتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلتا ہے. اب آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ان اخی استطلق بطنہ. استطلاق بطن کہا جاتا ہے پیٹ کے چلنے کو. دست آ رہے ہیں اس کو تواتراً. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلا. چنانچہ وہ گیا اور شہد پلایا. اب جو طریقہ علاج ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو مرض کا مزاج ہے دوا اس کے خلاف دی جائے گی. ایسی دوا دینی چاہیے تھی کہ جو قابض ہوتی تب فائدہ ہوتا. یہ تو خود ملین ہے اور وہ شکار ہے اسی کا، تو ظاہر ہے کہ دست تو زیادہ ہی ہوں گے، کم تو نہیں ہوں گے. آگے کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے تو اور زیادہ فلم یزدہ الا استطلاقا، اور بھی زیادہ دست ہونے لگے. آپ نے پھر فرمایا اسقہ عسلا. پھر گیا فلم یزدہ الا استطلاقا. پھر فرمایا اسقہ عسلا. پھر آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اور زیادہ بڑھ گئے، وہ بڑھ نہیں دے. آپ نے فرمایا صدق اللہ. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ تو سچ ہے. اس صدق کے مقابلے میں کذب ہے. تیرے بھائی کا پیٹ ہی کاذب ہے، ورنہ اللہ کے فرمانے کے اندر کچھ نہیں. اس نے تو فرمایا فیہ شفاء للناس. جا کر کے پھر عسل پلا. اور اس نے پھر پلائے. صحابہ کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پر اعتماد ایسا تھا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دست بڑھتے چلے جا رہے. اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اس لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ نے شفا دے دی اس کو. اب طب کے اعتبار سے یہ چیز ناقابل قبول ہے لیکن اصول کے اعتبار سے صحیح ہے. طب عربی کے اندر طب یونانی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر طریقہ علاج اصل یہ ہے کہ جو مادہ سبب بن رہا ہے بیماری کا اس مادے کو ختم کیا جائے. ان کا طریقہ یہ تھا، اسی لیے شفا فوراً نہیں ہوتی تھی. آج کا یہ طریقہ نہیں ہے. آج تو یہ ہے کہ پیر میں درد ہے، درد ہو رہا ہے، دوا دے دو. ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی، 10 منٹ کے اندر اندر پیر کا درد ٹھیک ہو گیا، مگر اگلے دن سر میں درد ہونے لگا. اس نے پھر دوا دے دی، اگلے دن سر کی،
تو تیسرے دن چھاتی میں درد ہونے لگا، اس لیے کہ وہ اصل سبب جو جس سے درد پیدا ہو رہا ہے اسے ختم نہیں کیا گیا۔ طب عربی جو قدیم تھی اس کے اندر حکیم نبض دیکھ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ اصل علت اس مرض کی کیا ہے، پھر اس علت کو دور کرنے کے لیے دوا دیتا تھا۔ اس میں دیر ضرور لگتی تھی، لیکن جب وہ علت ختم ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ جو اس کے نتائج ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ اسی قبیل سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس علت کو جو علت اس حال کا سبب ہے اس کو ختم فرما رہے ہیں۔ اس کے ختم ہونے میں دیر لگی، استطلاق بطن اپنی جگہ پر رہا، جب وہ علت ختم ہو گئی تو استطلاق بطن بھی ختم ہو گیا۔ اس کو اس طرح تعبیر کیا جائے گا۔ جی باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں ہے کوئی مسلمان جو کسی مریض کی عیادت کرے گا، عیادت کرنے والا مسلمان، اور جس کی عیادت میں جا رہا ہے اس کے لیے قید مسلمان کی نہیں لگائی، اور یہ کلمات کہے گا 7 مرات، 7 مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں مالک عرش سے یہ تیرے لیے دعا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ اگر مانگے گا تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ بہت لوگ ہیں جو بیمار کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، شفا نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں شفا ہو جائے۔ اگر فیصلہ خداوندی موت کا نہیں ہوا ہے تو اللہ شفا دے دے گا، یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والے ہم لوگ ہیں، ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس دعا کی قبولیت کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو شرط کے درجے کے اندر ہیں برائے قبولیت۔ مثلا اکل حلال، مثلا اللہ سے لو لگا کر دعا کا مانگنا دل جمعی کے ساتھ، مثال کے طور پر جلدی نہ کرنا۔ ہم لوگوں کے اندر تو سر سے پیر تک، صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ ہیں، ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر بھی نہیں ہے۔ ورنہ اصل دعا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا واسطہ دے کر کے یہ دعا ہو رہی ہے، یہ حقدار ہے اس کی کہ وہ مقبول ہو۔ اگر مقبول نہیں ہو رہی تو وہ ہماری دعا مانگنے والے کی کمزوری ہے۔ جی باب وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال حدثنا ثوبان رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار فليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس وليغمس فيه 3 غمسات
وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ في 3 ف5، فإن لم يبرأ في 5 ف7، فإن لم يبرأ في 7 ف9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. هذا حديث غريب. یہ ایک عجیب و غریب طریقہ علاج ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بخار آ جائے، اذا اصاب احدکم الحمى، بخار آ جائے تو طریقہ علاج کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھو کہ فإن الحمى قطعة من النار، یہ تو اس قدر جسم کے اندر گرمی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا ٹکڑا ہے. تو علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب وہ آگ کا ٹکڑا ہے تو اسے پانی سے آگ کو بجھائے. کس طرح بجھائے؟ فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ، پہلی چیز کسی جاری نہر کے اندر جائے، یعنی تالاب کے اندر نہیں، ایسی نہر میں کہ جو جاری ہو، پانی آ رہا ہو ایک طرف سے دوسری طرف بہ رہا ہو. پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ، اس نہر میں اس طرح کھڑا ہو کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے اس کی طرف رخ کرے، یعنی اس طرح کھڑا ہو پانی آ کے سینے سے ٹکرا کر کے ادھر جائے. دوسری شرط. تیسری، اور یہ کہے بسم اللہ اللہم اشفی عبدک، اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے، اور یہ طریقہ علاج مجھے تیرے رسول صادق نے بتایا ہے، اپنے رسول کو سچا کر دکھا. وصدق رسولک، یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط ہے بعد صلاۃ الصبح وقبل طلوع الشمس، بالکل صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرے. چوتھی شرط. اور پانچویں وَلْيَغْمِسْ فِيهِ 3 غَمَسَاتٍ، اور 3 ڈبکیاں بھی لگائے. رہی صحیح کسر یہاں پوری ہو جائیں گی. اور یہ عمل یا تو 3 دن تک ہوگا، اگر ٹھیک نہ ہوا تو 5 دن تک ہوگا، اگر ٹھیک نہ ہوا تو 7 دن ہوگا، اگر 7 میں نہ ہو تو 9 دن. 9 دن سے آگے نہیں بڑھے گا انشاءاللہ. مطلب یہ ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں کہ ختم ہی ہو جائے گا 9 دن میں، آگے نہیں بڑھے گا، شفا یاب ہو جائے گا. یہ طریقہ علاج عجیب و غریب ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا بالکل ابتدا میں کہ 2 نظریے ہیں. بعد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بوڑھیوں کا علاج ہے جو آپ نے سنا ہے اور اسی کو آپ بتاتے ہیں. میں نے کہا تھا بعد طرق علاج ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں لگتا کہ وہ یہ تو آپ کا اپنا صدق رسول کا یہ بتا رہا ہے، یہ سنا ہوا نہیں ہے بلکہ آپ اپنا علاج بتا رہے ہیں. لیکن صورت یہی ہے کہ ہر بخار کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہی بخار جس کے لیے پانی ضروری ہے اور اس کا علاج ٹھنڈے پانی سے کیا جاتا ہے، یعنی لو زدہ کے لیے، جس کو لو لگ گئی ہے اس کے لیے یہ طریقہ علاج انشاءاللہ مفید ہو سکتا ہے. میں نے سبق میں مولانا ابراہیم صاحب سے سنا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بخار ہوتا تھا تو اس زمانے میں نل کہاں تھے، گنے چنے کنویں تھے. ایک دارالعلوم کے اندر جہاں اب دارالفتاح ہے، اوپر اس کے نیچے ایک کنواں بنا ہوا تھا. ایک کنواں مولسری کا تھا، ایک کنواں شاہ ولایت کے اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے پاس تھا کنواں،
اب یہ تو سب کنویں تو ختم ہو گئے، ایک کنواں یہی مولسری کا باقی ہے، اور بھی کہیں کہیں کنویں تھے۔ آ کے من پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے شاگردوں سے کہتے میرے اوپر پانی ڈالو۔ فرماتے ہم لوگ تازہ تازہ پانی ڈول سے نکال کر کے ڈالا، ہر بخار کے لیے نہیں، وہی بخار جو گرمی شدت تمازت کی بنیاد کے اوپر بخار آ جاتا ہے، لو لگ جاتی ہے، اس کے لیے، یہ بھی اسی کے لیے۔ چلیے باب التداوي بالرماد. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم وأنا أسمع بأي شيء دوبي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به متى كان علي يأتي ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشي به جرحه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِّيَ جُرْحُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زخم آپ کو ہوا تھا غزوہ احد کے اندر، ہو سکتا ہے وہی ہو کہ دوا علاج کس چیز سے کیا گیا؟ فرمایا اب میرے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے اس کا، بہت بعد میں موت ہوئی ہے، اس لیے فرماتے اب کوئی آدمی جاننے والا نہیں، میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پانی جہاں بھی تھا پانی، وہاں سے اپنی ترس کے اندر ڈھال جو توے کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف سے اس میں جگہ ہوتی ہے، ڈھلواں ہوتی ہے، تو اس میں پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خون کو دھو رہی تھی اور فرماتی ہیں آپ کے اس خون پر لگانے کے لیے، یہ کمال ہے، ہر وقت کسی چیز سے فائدہ اٹھا لیا جائے، تو کیا تھا کہ چٹائی کہیں سے مل گئی پرانی، اس کے اندر آگ لگائی، وہ جو راکھ تھی اس کی وہ زخم کے اوپر لگا دی گئی، تھوڑی دیر میں وہ جم گیا، جو راکھ تھی جب وہ جم گئی تو اس نے خون کے منہ کو بند کر دیا۔ طبیب کا کام یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی جب بیماری ہے تو اب یہ کہ وہ دوا لاؤ، یہ دوا لاؤ، اس کو اڑا کہاں سے؟ اب تب تک تو تاتریاق ادعراق آورد شود مار گزیدہ مرد شود، تو اس لیے ابھی کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کسی عورت کو درد زہ ہو رہا تھا اور پیدائش نہیں ہو پا رہی تھی، ہو سکتا ہے کمزوری ہو، جس طاقت کی ضرورت تھی جسم کو وہ طاقت نہیں تھی، طبیب کو بلایا گیا، اب اس وقت کہاں سے دوا آئے؟ تو اس نے کہا شہد ہے، کہا ہے شہد، اپنے دونوں ہاتھوں پر شہد لگا لیا، اور وہ عورت جس سے درد ہو رہی ہے وہ دیکھ رہے اس کے اوپر مکھیاں آنے لگی، اب شہد پر تو مکھی چپٹ جاتی ہے، اڑ نہیں پاتی ہے، جب بہت ساری مکھی ہو گئی تو اس کو سب کو کچوبر بنا دیا اس کے اوپر، اور وہ دیکھ رہی ہے، اس کے بعد یہ ہاتھ لے کر کے اس کے منہ پر رکھ دیا، اس کو اتنی زور سے گھن آئی اور قے کی صورت ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ وقت کے اوپر آدمی کو سوچ جائے کہ ہے کیا چیز، یہ حذاقت کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال پیش آئی اور اس کے بعد کہاں سے دوا آتی؟ وہاں احد کے میدان میں اس وقت، آج تو احد مدینہ منورہ کا محلہ ہے، اس زمانے میں تو باہر تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بدوؤں کے خیمے پڑے رہتے تھے، آج سے 60-65 سال پہلے تک۔ اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مکانات بہترین اور مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں۔ جی باب وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. هذا حديث غريب. فرماتے ہیں جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو فنفسوا له اجلہ، اس سے یہ نہ کہو کہ تم تو مرنے والے ہو ابھی، ارے آج تو آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، جب میں پہلے آیا تھا تو آپ کے چہرے کے اوپر کمزوری محسوس ہے، آج تو کچھ بھی نہیں، بہت اچھے. فرماتے ہیں یہ اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، موت اسے پلٹ تو سکتی نہیں، مگر ہاں اس کو ڈھارس تو مل سکتی ہے. بھائی آپ نے کہی یہ بات، واقعی آدمی خود بخود اچھا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے. یہ آپ نے طریقہ بتایا ہے، آج کل یہ طریقہ نہیں ہے. ڈاکٹروں کا تو طریقہ یہ ہے کہ بتا دو اسے کہ اب کوئی علاج نہیں ہے، مرنے والے ہو تم، تو وہ کل کے بجائے آج ہی مرنے لگتا ہے. مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی بہت شدید، لوگ اس میں بچتے نہیں ہیں، میں بچ گیا ہوں، اللہ نے مجھے بچاؤ. 40 سال پہلے میں گیا انگلینڈ میں علاج کے لیے، مانچسٹر میں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر آیا، دیکھتا رہا بیماروں کو. دیکھنے کے بعد میرے برابری میں ایک عورت لڑکی جوان بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کان میں اس نے اچھا اور وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی. جوان لڑکی تھی، کینسر کا ہسپتال تھا وہ. اس نے آ کر کے اس سے کہہ دیا کہ تمہاری رپورٹ آ گئی ہے اور تم کو کینسر ہے اور تم بچو گی نہیں. وہ بیچاری رونے لگی. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے جو میرے ساتھی تھے میں نے ان سے کہا یہ کیا تھا؟ کہا یہ یہاں عام رواج ہے کہ اسے بتا دو تاکہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد اور وراثت کا جو کچھ ہے اسے تقسیم کر کے خالی ہو جائے، موت کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو. میں نے سوچا کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے اسلام میں کہ آدمی کو اس کی فکر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا. خود سے شرعی ہے، دارالعلوم کے مفتیوں کے پاس جا کر کے فتویٰ پوچھ لو، وہ بتا دیں گے. مال کو تقسیم کر لو جس طریقے کے اوپر بھی ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. اور وہاں ایسی صورت ہے کہ ہر آدمی کو بتا دیتے ہیں، اس کی قوت مدافعت نربس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں لا يرد شيئا ان ذلك، تمہارا اس کو یہ کہنا کہ تم بہت اچھے ہو تقدیر کو پلٹ نہیں سکتی ہے، لیکن یطیب نفسہ، خود اس کے اپنے حال کو تو درست کر دیتی ہے. اس کو کچھ امید تو ہونے لگتی ہے اپنے سلسلے کے اندر، ہوگا وہ جو خدا کا فیصلہ ہے. باقی مر گیا تو کیا ہوگا، وہ فیصلہ اپنی جگہ پر متعین ہے. اگر وہ رسا کے دل کے اندر خوف خدا ہے اور تیری تربیت صحیح ہے کہ ایک ایک کوڑی کا حساب ہو جائے گا قیامت کے دن اپنے ساتھ لے کے، نہ میں جا رہا ہوں نہ تم لے کے جاؤ گے، تو ان کے دل میں خوف ہوگا. وہ اس سے شریعت کے مطابق تقسیم کر لیں گے. آپ نے تو بتایا نہیں کیا تمہیں بتا دوں میں کیا کرے گا تو. میں تجھے بیماری بتا دوں اپنی، تجھے پتہ بھی نہیں، تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. مجھے ہوچکن لوموفوما ہو گئے تھے، سنا کبھی نام؟ پھر کیا بتا دوں تجھے، بلڈ کینسر جس کو کہتے ہیں. کیا ولایت کی حقیقت کیا ہے مجھے کیا معلوم حقیقت کیا ہے. میں نے کب کہا کہ میں حقیقت جانتا ہوں. ان کے بھائی کا رات ایکسیڈنٹ ہو گیا، طبیعت بہت نازک ہے، وینٹیلیٹر. بھائی اللہ شفا عطا فرمائے، دعا کرو. اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ فضل فرمائے، شفا عطا فرمائے، خیرات و برکات سے نوازے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے. صلی اللہ تعالی